السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه مسلم في كتاب الفضائل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سبھی باادب مؤقر ذی علم علماء کرام اور بھاٹول اور اس کے اطراف و اکناف سے ارد گرد سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں،
قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے اس دیار میں آنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے میں یہاں اس وقت آیا تھا جب میرا پروگرام جو اس علاقے میں ہوتے تھے اس کی شروعات تھی۔ اپنے پروگرام کی زندگی کے شروعات میں نے یہاں قدم رکھا تھا، اور آج تقریباً 18 سال یا 20 سال کے بعد آپ کے اس دیار میں آ رہا ہوں۔ یقیناً اس عرصے کے اندر آپ کے اس علاقے نے کافی ترقی کی۔ بہت سے وہ لوگ جو پہلے مجھے سنے تھے، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور بہت سے ایسے تھے جو نابالغ تھے، آج وہ کئی بچوں کے ماں باپ بھی ہوں گے۔ آپ کی محبت مجھے یہاں کھینچ کے لائی۔ مجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے یہاں تقریریں کیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو سبھی کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ایک پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے، ایک نبی اس دنیا میں آئے تھے جن کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام، جن کو آج کرسچن لوگ، عیسائی لوگ جیسس کہتے ہیں۔ جیسس ہمارے یہاں عیسیٰ لکھا ہوا ہے، اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ان کو ایشو کہا گیا۔ ایشو، عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھوشیوانی کی تھی، جو پیشین گوئی کی تھی، اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ہے اسرائیل کے بیٹوں، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پشٹی کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی، جس کا نام تورات ہے۔ اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس کتاب کے لانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کا نام تورات تھا، وہ آسمانی کتاب تھی۔ اور تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں، تمہیں ایک گڈ نیوز دیتا ہوں
تو میں ایک اچھی خبر دیتا ہوں، ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا۔ مجھ سے پہلے جو آیا اس کا نام موسیٰ تھا، میرے بعد جو آئے گا، یہ خوشخبری ہے۔ آئے قوم بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا تھا قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ یہ سینٹنسز، یہ جملے، یہ ورڈز صرف قرآن میں نہیں ہیں، یہ جملے، یہ ورڈز آج بھی بائبل کے اول 5 میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ صرف اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں آیا ہے اس لیے آپ مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات کہی ہے، اس بات کو عیسائی لوگ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جیسس سیز I will pray the Father, he shall give the another comforter after that, I will not talk much with you because the prince of this world cometh, his name will be Ahmad۔ یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسس نے کہا میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، اللہ سے اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں ایک دوسرا رہبر دے، دوسرا مارگ درشک دے، دوسرا راستہ دکھانے والا تمہیں دے۔ I will not talk much with you، اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ The prince of this world comes، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا پرنس آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ اس کے آنے کے لیے ضروری ہے میرا جانا، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ His name will be Ahmad، وہ آئے گا تو اس کا نام احمد ہوگا۔ جو لفظ احمد بائبل میں ہے وہی قرآن نے بھی بیان کیا، اسمہ احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اپنے کئی نام بتائے ہیں، ان ناموں میں ایک نام آپ نے احمد بھی بتایا ہے۔ ان لی اسمان، میرے چند نام ہیں، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے۔ ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، اور بھی نام ہیں، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، نبی التوبہ ہے، نبی الرحمہ ہے، کئی نام اللہ کے رسول کے بتائے گئے ہیں، لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے۔ مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ میرا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد بھی ہے۔ محمد آپ کے پیدا ہونے کے بعد یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، محمد، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی ماں آمینہ نے آپ کا جو نام رکھا تھا وہ نام تھا احمد، اور یہ دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ نزل علی محمد، یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ محمد کا نام ایک اور جگہ اس طریقے سے بھی آیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کا نام قرآن میں ایسے بھی آیا، اور احمد کا ذکر آ ہی گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں، اسمہ احمد، ان کا ایک نام احمد، جو آئیں گے میرے بعد جن کی خوشخبری میں دے رہا ہوں ان کا نام احمد ہوگا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد ہوگا۔ صرف بائبل میں نہیں، یہ نام پھر دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی
یہ نام موجود ہے۔ شریمد بھاگوت مہان پران کے اندر تو احمد کا نام بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے، وداہامد وداہامد پرش مہانیمادت ورل تپسا پرستات، بہت بڑا گیانی اور ودوان جس کا نام احمد ہوگا، وداہامد پرش، مہان پرش کی حیثیت سے، مہان پرش کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے گا۔ مہانیمادت، اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورن تپسا، وہ ایشور کا، وہ اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا۔ پرستات، جب وہ آ جائے تو تم اسی کی کٹیا میں، اسی کے گھر میں انٹری کر لینا۔ اسی کے کٹیا میں انٹری کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا۔ ینیایا، سورگ میں جانے کا، جنت میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ینیایا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہت اسپشٹ روپ سے کہا گیا، ورنن کیا گیا، خوبیاں بیان کرتے ہوئے مہا بھارت کے اندر اسپشٹ شبدوں میں کہا گیا کہ ان کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی۔ 8 خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ اشوما شگما روہا دیو دت جگت پتی آسنا سادھد منم شٹیشوریا گڑنویتا، اس کلکی کو آسمان کا سفر کرایا جائے گا، وہ گھوڑے پر بیٹھے گا۔ اشوما شگما روہا، وہ ایک گھوڑے کی اوپر بیٹھے گا اور وہ گھوڑا ان کو لے کر چلے گا جس کی رفتار، جس کی اسپیڈ بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ شگما روہا، جہاں تک تمہاری درشٹی، تمہاری نظر جا رہی ہوگی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوگا، بجلی سے بھی زیادہ تیز۔ اس گھوڑے پر بیٹھے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی سواری کو عربی میں براق کہا جاتا ہے، برق سے بنا ہوا۔ برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں اور براق اسی سے ماخوذ ہے، بجلی کی طرح تیز چلنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے چھوٹا تھا، کھچر سے بڑا تھا، گدھے اور کھچر کے مابین میں ام ہانی کے مکان میں سویا ہوا تھا۔ اذ جاءنی جبریل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، فحمزنی، انہوں نے میرے پیروں میں کچوکا لگایا، انہوں نے مجھے جگایا، میری آنکھ کھلی، فلم مرا شیئا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں پھر سو گیا۔ وہ دوسری بار آئے، انہوں نے میرے پیر میں کچوکا لگایا، میں دوبارہ اٹھا، فلم مرا شیئا، میں نے دوبارہ بھی کوئی نہیں دیکھا، میں پھر سو گیا۔ وہ تیسری بار آئے اور انہوں نے میرے پیر میں نوچا، کچوکا لگایا، میں اٹھا، میں نے دیکھا سامنے کوئی صاحب کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں محمد باہر آؤ۔ میں باہر نکلا، سامنے ایک جانور کھڑا ہے جس کو براق کہا جاتا ہے۔ جبریل نے مجھ سے کہا اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میں اس براق کے اوپر بیٹھنے کے لیے چلا، جیسے ہی میں بیٹھا، فشمسا، وہ بتکنے لگا، وہ اچھلنے لگا، وہ شور کرنے لگا، قریب تھا کہ وہ مجھے گرا دے۔ جبریل نے اس کے کان میں کچھ کہا، اے براق، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے معلوم نہیں آج تیری پیٹھ کے اوپر کون سی ہستی بیٹھ رہی ہے، کون سی ہستی سوار ہو رہی ہے؟ اس کائنات کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ مبارک کوئی ہستی پیدا نہیں کی ہے. آج تیری پیٹھ کے اوپر وہ مبارک ہستی سوار ہو رہی ہے. عرقم بالعرق، اتنا سننا تھا کہ وہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا. اس براق کے پیشانی پر پسینے کی بوندیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور اس نے بدکنا بند کر دیا، اچھلنا اور شور کرنا بند کر دیا. اور پھر میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، پھر میں اس کے اوپر بیٹھا، پھر براق مجھے لے کر چلی. یہاں سے آگے کا بیان اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک میری پہلی نظر جاتی تھی، جہاں تک میری آنکھوں کی روشنی جاتی تھی، اس براق کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا. شگما روحا کی بالکل تفصیل دیکھیے اللہ کے رسول نے کیسے پیش کی، جو ہندو دھرم کی کتابوں میں موجود ہے. شگما روحا بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. اور براق، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آگے کی الگ تفصیل ہے کہ میں جب آگے پہنچا، پھر بیت المقدس کے اندر میں پہنچ گیا. وہاں سارے انبیاء پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وضو بنایا اور میں نے سارے انبیاء کرام کی امامت کی، میں نے ان کو نماز پڑھائی. اس کے بعد پھر میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی ہوتی ہے بالمعراج، اس کے ذریعے پھر مجھے لے جایا گیا پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر. تفصیل لمبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مرحلے میں میرے سامنے کئی چیزیں پیش بھی کی گئیں. جبریل نے میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور پانی کا پیالہ پیش کیا. دودھ کا پیالہ پیش کیا اور شراب کا پیالہ پیش کیا. دونوں چیزیں میرے سامنے آئیں. لیجیے، آپ کو جو پسند ہے وہ لے لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور میں نے پی لیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 3 پیالے رکھے گئے. ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب اور ایک میں پانی. اور مجھ سے کہا گیا کہ جو پسند آئے وہ لے لیجئے، وہ پیجئے. یہ میری مہمان نوازی کی جا رہی ہے سفر معراج پر. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں بڑے شک و شبے میں تھا کہ میں پانی کا پیالہ لے لوں یا دودھ کا. شراب کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں دودھ پیوں یا پانی. میں بھی شک و تذبذب میں تھا کہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤں یا پانی. میری نظر آسمان کی طرف بڑھی. میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے. ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا ہے ان اخذ الماء غرق وغرقت امته. اگر اس بندے نے محمد نے پانی کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو خود بھی ڈوبے گا اور اس کی پوری امت ڈوب جائے گی. وَإِنْ أَخَذَ الْخَمْرَ غَوَا وَغَوَتْ أُمَّتُهُ. اور اگر اس نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ خود بھی بہک جائے گا اور اس کی پوری امت بہک جائے گی. یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور اس کی پوری امت گمراہ ہو جائے گی. وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ ہدیہ وہدیت امتو. اور اگر اس نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ بھی ہدایت پا جائے گا اور اس کی پوری امت ہدایت پا جائے گی. اس کی پوری امت کو ہدایت مل جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گئے تو میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اس کو پی لیا. اور یہ فطرت کا تقاضا تھا. اسٹیج آپ کا گرے گا، محسوس ہو رہا ہے. جب اسٹیج پر ضرورت سے زیادہ لوگ چڑھ جائیں گے تو اسٹیج گرے گا.